السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ویورز، آج کا جو لیسن ہوگا، آج جو ٹاپک ہے وہ کلاس سیکنڈ ایئر HSCC پارٹ 2 بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ اینڈ کوئٹہ، اور اس کے فرسٹ لیسن کے ہم یہاں صرف آج ٹرانسلیٹ کریں گے، اور نیکسٹ لیسن جو ہمارا ہوگا پھر اس کی جو کمپلیٹ ایکسرسائز ہے وہ سولو کریں گے۔ تو جو نیو میرے چینل پر ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ہماری جو مشن ہے اس مشن میں ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور مشن جو ہوگا، مشن یہ کہ کلاس 8 سے لے کر کلاس 6 سے لے کر اور پھر سیکنڈ ایئر تک بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ کے جتنے بھی انگلش بکس ہے وہ ہم یہاں ہمارے چینل سے پڑھائیں گے، اور اس کے ایکسرسائز سولو کروائیں گے اور لیسن بھی کمپلیٹ کروائیں گے ورڈز بائی ورڈز۔ تو آپ لوگ اس کے مشن میں ہمارے ساتھ ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ تو چلو وقت ضائع کرنے سے پہلے لیسن شروع کرتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگ ویورز پینسل اٹھائیں اور جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہے وہ آپ لوگ ساتھ لکھتے جائیں۔ دا لاسٹ ایڈریس آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ ایڈریس کہتے ہیں خطبہ۔ دا لاسٹ سرمن، سرمن بھی ایڈریس کو کہتے ہیں، جو بریکٹ میں لکھا گیا دونوں کا مطلب ہی یہ سرمن یا خطبہ، سرمن بھی خطبہ کہتے ہیں، ایڈریس بھی خطبہ کہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم is the first and the most important declaration regarding human rights۔ اس میں سرمن کہتے ہیں خطبہ کو، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا فرسٹ، پہلا، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ضروری، ڈکلیریشن کہتے ہیں اعلان کو، ڈکلیئر کرنا، اعلان کرنا، ریگارڈنگ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس انسانی حقوق ریگارڈنگ کے حوالے سے۔ تو کمپلیٹ سینٹنس کا ترجمہ یہ آتا ہے ویورز کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ انسانی حقوق کے حوالے سے پہلا اور سب سے اہم، سب سے ضروری اعلان ہے۔ دس سرمن، یہ خطبہ آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا از نو ڈاؤٹ، بلا شبہ، بلا شک، a comprehensive، جامع، مینیفیسٹو، منشور آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق ہے، اینڈ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات فار دا مین کائنڈ، انسانیت کے لیے، بنے نوع کے لیے۔ اس میں کمپریہنسو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ جامع، جمع سے نکلا ہوا ہے، مینیفیسٹو، منشور۔ منشور کسے کہتے ہیں؟ جس طرح کہ ہر پارٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی منشور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا جو اچیومنٹ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اسے منشور کہتے ہیں۔ کس چیز کے لیے بنی ہوئی؟ ڈاؤٹ کہتے ہیں شک، نو ڈاؤٹ، بلا شبہ یعنی بلا شک۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، انسان کی مکمل ضابطہ حیات، طرز حیات، فار مین کائنڈ، انسانیت کے لیے۔ بلا شبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ انسانی حقوق کا ایک جامع منشور اور انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ دس سرمن پریزنٹس ناٹ اونلی رائٹس بٹ آلسو ریسپانسبلٹیز۔ دس سرمن، یہ خطبہ پریزنٹس بیان کرتا ہے، ناٹ اونلی رائٹس، صرف حقوق نہیں بیان کرتے، بٹ آلسو رسپانسبلٹیز، اس کے جو رسپانسبلٹیز، جو ذمہ داریاں بھی ہوتی، ذمہ داریاں بھی بیان کرتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ دس سرمن، یہ خطبہ پریزنٹس بیان کرتے ہیں، ناٹ اونلی رائٹس، صرف حقوق بیان نہیں کرتے، بٹ آلسو رسپانسبلٹیز کو بھی بیان کرتی ہے۔ رائٹس کہتے ہیں حقوق کو۔ یہ خطبہ صرف انسانی حقوق نہیں بلکہ انسان کی رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں کو بھی بیان کرتی ہے۔ دیٹ از اس لیے رائٹس ڈو ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اے کنسیپٹ اینڈ میچول رسپانسبلٹی امنگ دا ہیومن کائنڈ۔ ہیومن کائنڈ، انسانیت، انسانی، امنگ، دو کے درمیان جب استعمال کیا جاتا ہے اسے بٹوین کہتے ہیں، جب دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان ہم استعمال کرتے ہیں اسے امنگ کہتے ہیں۔ رسپانسبلٹی، ذمہ داری، میچول، باہمی۔ میچول مطلب سب کے جو ہوتے ہیں، باہمی، آپ کے بھی دوسرے کے بھی۔ آپ لوگوں نے فیس بک پر پرنٹ پر زیادہ اس کے جو ایگزامپل ہے میں آپ لوگوں کو دیتا چلو، وہ فیس بک پر جو آپ کی فرینڈ ریکویسٹ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میچول فرینڈ
یعنی وہ آپ کے ساتھ جو بھی دوست ہے ان کے ساتھ جو بھی دوست ہے اس کے درمیان جو فرینڈشپ ہے آپ کا بھی اس کا بھی دوست ہے تو اسے میچول کہتے ہیں، اسے باہمی کہتے ہیں دونوں کا. اس میں کوئی کنسیپٹ وداؤٹ کے بغیر کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے. اس کا کمپلیٹ مطلب یہ آتا ہے کمپلیٹ یعنی انسانی حقوق کے درمیان باہمی ذمہ داریوں کو تصور کے بغیر موجود نہیں ہے. مین خطبہ ابھی شروع ہوتا ہے، وہ تو صرف انٹروڈکشن دیا گیا تھا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ بیان کیا گیا ہز لاسٹ سرمن، آپ وسلم کا آخری خطبہ ٹو دا مسلمز انسانوں کو آن دا ووکیشن حج، ووکیشن کہتے ہیں سوری موقع آف دا لاسٹ حج، آپ وسلم کے آخری حج کے موقع پر ان دا ویلی آف عرفات، عرفات کے میدان یا عرفات کے پہاڑی پر مکہ میں فروری کے مہینے میں 632 AD آفٹر ڈیتھ. AD کا مطلب آفٹر ڈیتھ، آفٹر ڈونوینا بھی آتا ہے، آفٹر ڈیتھ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 632 سال بعد. ذوالحج کے مہینے پر 10، کیونکہ جو عرفات کے ہم جب عید الاضحیٰ بناتے ہیں، عید الاضحیٰ 10 ذوالحج کو ہم مناتے ہیں. 10 ذوالحج کو حاجی جو ہوتے ہیں وہ عرفات کے میدان پر ہوتے ہیں، سب کچھ وہاں پر ہوتا ہے، تو حج وہاں سے ختم ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے. 10 دن جو ہوتی ہے حج شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے. اور ذوالحج حج 10th AH کا مطلب آفٹر ہجرت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کے 10 سال بعد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن، آپ وسلم نے اپنے آخری خطبہ مسلمانوں کے وہ حج، آپ وسلم کے آخری حج کے موقع پر عرفات کی وادی میں مکہ میں 10 فروری کے مہینے 632 عیسوی 10 ذوالحج کو اور 10 ہجری کو فرمایا تھا. ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پورا ایک حج کیا تھا اور 4 عمرے کیے تھے. آپ وسلم کا آخری حج بھی تھا اور پہلا حج بھی تھا. آپ وسلم ابھی خطبہ شروع کرتا ہے آفٹر پرائزنگ اینڈ تھینکنگ اللہ دا ون گاڈ. پرائزنگ مطلب تعریف کرنا، تھینکنگ شکر ادا کرنا. اس کا مطلب یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد دا ون گاڈ، ایک اللہ تعالیٰ. گاڈ کا جو لفظ آتا ہے وہ آپ لوگوں نے کیپٹل لکھنا ہے، کیونکہ باقی جو ہوتے ہیں وہ جی سے استعمال کرتے ہیں، بہت سارے گاڈ مانتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی اللہ ہی رکھا ہے، تو گاڈ کی وجہ اگر ہم اللہ استعمال کریں اٹ ول بی بیٹر. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پیپل، اے لوگوں، لسن ٹو می اٹینٹیولی، توجہ، اٹینٹیو مطلب توجہ، اٹینٹیولی یہ ایڈورب ہو گیا توجہ سے. اے لوگوں مجھے توجہ سے سنیے، فار آئی نو ناٹ ایور، کیونکہ میں نہیں جانتا، فار آئی نو ناٹ ایور کیونکہ میں نہیں جانتا. آفٹر دس ایئر، اس سال کے بعد، آئی شیل ایور میں کبھی بھی، اب بھی امنگسٹ یو اگین، کہ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں پھر کبھی تمہارے درمیان رہوں گا یا نہیں. سمجھ میں آیا؟ Therefore اسی لیے listen to what I am saying، اسی لیے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سن لیں. To you very carefully، بہت احتیاط سے سنیں، بہت غور سے سنیں. carefully کا مطلب غور سے سنیں. and take these words to those who could not be present here today. یہاں سے جو مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں فرماتا ہے کہ میں نے آپ تک کمپلیٹ، جو آگے پڑھیں گے پھر میں سمجھا دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ تک دین پہنچایا، ابھی غائبین تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس کے سینٹنس کا جو ترجمہ ہے، اصل ترجمہ وہی آتا ہے کہ ان لوگوں تک وہ ورڈز پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہے. صحابہ تو سب موجود تھے، جو تابعین تھے، صحابہ کے بعد جو آئے تھے وہ موجود نہیں تھے، تابعین موجود نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو ان تک پہنچانا آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ٹو یو ویری کیئرفلی، بہت توجہ سے سنیں، بہت غور سے سنیں. اینڈ ٹیک دیز ورڈ دوز، یہ الفاظ ان تک پہنچائے وہ could not be present here today، جو آج یہاں موجود نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بہت توجہ سے سنیں، بہت احتیاط سے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں. یہ الفاظ ان تک پہنچائیے جو آج یہاں پر موجود نہیں ہے. کمپلیٹ یہاں تک کمپلیٹ سمجھ میں آیا ہوگا، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. او پیپل، لوگوں،
جسٹ ایز یو ریگارڈ، ریگارڈ کہتے ہیں حوالے سے، دس منتھ اس مہینے کا، دس ڈے اس دن کا، ایز سیکریٹ، سیکریٹ کہتے ہیں، سیکریٹ کہتے ہیں مقدس، مقدس کہتے ہیں حرمت والا، کہتے ہیں حرمت والا بھی کہہ سکتے ہیں، مقدس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لوگوں جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ دس ڈے، یہ لوگوں جس طرح آپ جیسے آپ اس منتھ کو، اس مہینے کو، اس دن کو مقدس حرمت والا سمجھے جاتے ہو، سو ریگارڈ اسی طرح دا لائف اینڈ پراپرٹی، لائف زندگی اینڈ پراپرٹی جائیداد مال دولت آف ایوری مسلم، ہر مسلمان کا ایز سیکریٹ مقدس ٹرسٹ. اے لوگوں جس طرح آپ اس مہینے کو، اس دن کو حرمت والا سمجھتے ہو، اسی طرح ہر انسان کی جان و مال کو بھی مقدس سمجھو. اے لوگوں جس طرح آپ اس دن کو، اس مہینے کو مقدس سمجھتے ہو، اسی طرح ہر ان مسلمان کے جان و مال کو بھی مقدس سمجھو. ریٹرنز واپس کرنا، دا گڈز سامان چیزیں، انٹرسٹڈ سپرد کر دینا، ٹو یو جو آپ کو سپرد کیا گیا، ٹو دیر رائٹ فل صحیح حقدار اونر مالک تک. سمجھ میں آیا کیا کہتا ہے؟ اور ریٹرن واپس کر دینا، دا گڈز چیزیں، سامان، انٹرسٹڈ سپرد کر دینا، ٹو یو جو آپ کو سپرد کیا گیا ہے، ٹو دیر رائٹ فل اونرز، جو سامان آپ کو سپرد کیا گیا ہے وہ ان کے صحیح حقداروں کو واپس کرے. کیا مقصد آتا ہے؟ مقصد یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جو کسی نے امانت رکھی گئی ہے، لہٰذا آپ امانت میں خیانت نہ کریں، وہی امانت اس کے صحیح حقدار تک پہنچائے جو صحیح حقدار ہے. اس طرح نہیں کرو کہ آپ کو جو امانت دی گئی تھی، آپ کی امانت کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز رکھی گئی تھی، آپ آ جائے اس کے بھائی کو دے دیں، یا اس امانت میں آپ خیانت کریں، 10,000 دیے تھے آپ 9,000 دے دیں. نہیں، اسی جو صحیح حقدار ہے اس کے صحیح حقدار تک دے دو، اسی حقدار تک پہنچاؤ کہ جنہوں نے آپ کو وہ چیزیں دی تھی. ہم ہم کہتے ہیں نقصان کو، نو ون، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، سو دیٹ نو ون میں ہم یوں، آپ کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ تو کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ریممبر یاد رکھیے گا، دیٹ کہ یو ول انڈیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، میٹ ملنا، یور لارڈ اللہ، لارڈ سے مراد اللہ تعالیٰ. یاد رکھیے گا کہ بے شک آپ اپنے رب سے ملنے والے ہو، اپنے اللہ سے ملنے والے ہو. اینڈ اور دیٹ، یہ ہی ول انڈیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی انڈیڈ ریکن حساب یور ڈیڈز، اعمال کا. لیکن یاد رکھیے آپ اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور وہ رب آپ سے اپنے ڈیڈز کا ہوتا ہے اعمال، جو آپ نے زندگی میں جو اعمال کیے گئے، اچھے اعمال کیے گئے، برے اعمال جو کیے گئے، اور ریکن مطلب حساب، لیکن وہ آپ سے اس اعمال کا حساب کیا جائے گا جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہیں. اللہ ہیز فاربیڈن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے، ٹو یو آپ کو، ٹو ٹیک اجری کہتے ہیں انٹرسٹ کہتے ہیں سود کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سود لینے سے منع فرمایا ہے. Therefore اسی لیے آل انٹرسٹ، تمام سود کے اوبلیگیشنز، فرض ذمہ داری جو لیتے ہیں، فرض مطلب کسی کو سود یا لیتے ہیں، شال انسفورتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب سے، ابھی سے. بی ویوڈ کا مطلب معاف کر دینا. اسی لیے جس ابھی جو سود لینا ہے، مطلب کسی کو چیز دی ہے اس پر سود لیتے ہو، اماؤنٹ دی، اس اماؤنٹ پر آپ سود لیتے ہو، وہ سود آپ سے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے. یور کیپٹل کہتے ہیں اصل قیمت کو، یور کیپٹل however is yours to keep. یور کیپٹل آپ کی جو اصل قیمت ہے، however تاہم is yours آپ کا ہی to keep رکھنے کے لیے، یعنی آپ کی چیز کی جو اصل قیمت ہے وہ آپ کا ہی، آپ وہ لے سکتے ہو. You will neither inflict nor suffer inequality. اس لیے نہ آپ کسی کے ساتھ برائی کرو اور نہ اس کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ برداشت کر سکتے ہو. آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو اور نہ یہ آپ کیا کر سکتے ہو؟ اسے برداشت کر سکتے ہو. اللہ ہیز ججڈ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، دیٹ کہ دیر شل بی نو انٹرسٹ کو سود جائز نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے اسلام میں،
اینڈ دیٹ آل دا انٹرسٹ تمام سود ڈیو ٹو عباس ابن عبد المطلب، جو عباس عبد المطلب کے بیٹے عباس نے جس کو بھی جو سود دیا ہے، شل انسفورتھ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، معاف کر دینا وی ویوڈ آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کوئی سود نہیں لے گا، کوئی سود نہیں دے گا اور نہ کوئی سود لے گا۔ اور عباس ابن مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، چھوٹے چچا عباس اس کا نام تھا، عبد المطلب کا بیٹا، وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد عباس بن عبد المطلب کے جس کے اوپر جتنا ہی سود ہے وہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ میپ دیا گیا، نقشہ دیا گیا، جو مکہ سے پھر لوگ آتے ہیں مدینہ مینا، پھر آہستہ آتے عرفات حج کرتے ہیں، یہاں سے پھر مزدلفہ واپس جاتے مکہ تک جاتے ہیں۔ حج روٹ ہے، حج کا جو راستہ ہے کمپلیٹلی، حاجی جنہوں نے حج کیا گیا ان کو تو صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیویئر آف شیطان۔ بیویئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبردار رہنا۔ آف شیطان کے چال و چلن سے خبردار رہنا، شیطان کے چال و چلن سے ہوشیار رہنا، شیطان کے چلوں سے ہوشیار رہنا۔ فور سیفٹی آف یور ریلیجن، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں، اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شیطان کے چال و چلن سے دور رہے، ہوشیار رہے، خبردار رہے۔ ہی لاسٹ، وہ آل ہوپ، وہ تمام قسم کی امیدیں کھو چکے ہیں، دیٹ کہ ہی ول، وہ کبھی بھی بی ایبل ٹو لیڈ، کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرے، یور اسٹرے ان بگ تھنگس، وہ بڑے بڑے چیزوں میں آپ کو گمراہ کرنے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ اپنی امیدیں کھو چکے ہیں۔ سو بی ویئر، ہوشیار رہے، خبردار رہے، آف فالوئنگ ہم ان اسمال تھنگس، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو فالو کرنے سے ہوشیار ہے۔ یعنی وہ آپ کو کبیرہ گناہ تو نہیں کروا سکتے، لیکن وہ آپ لوگوں کے صغیرہ گناہوں میں مبتلا کریں گے، انوالو کرتے ہیں، لیکن کیا کریں آپ لوگ ان کے جو چال چلن ہے اس سے ہوشیار ہے۔ ہاؤ پیپل، اے لوگوں، اٹ از ٹرو، کہ یہ حقیقت ہے، سچ دیٹ کہ یو ہیو سرٹین، کہ آپ رائٹس، کہ آپ ایک مخصوص حقوق رکھتے ہو، ود ریگارڈس کے حوالے سے، ٹو یور وومین، اپنے عورتوں کے، اپنے بیویوں کے، اپنے خواتین سے ریلیٹڈ، آپ کوئی اس سے متعلق کوئی حق، اس کے جو حق ہے اس کے متعلق آپ کو کوئی مخصوص حق رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں ہوشیار ہے کہ آپ کے عورتوں کی طرف سے آپ ان پر ایک مخصوص حق رکھتے ہو، خاص حق رکھتے ہو۔ بٹ دے آلسو ہیو رائٹ اوور یو، لیکن وہ لوگوں کے بھی آپ لوگوں کے پر کچھ حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی، انجسٹس نہیں کیا گیا ہے دوسروں کے ساتھ، جس طرح کہ خواتین کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مردوں کے لیے خواتین کے ذریعے سے جو حقوق ہے، اسی طرح حقوق خواتین کے بھی ہے، مردوں کو بھی وہ چاہیے کہ ان کو فالو کرے۔ جس طرح کہ خواتین کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک کسی بیوی کی وہ خاوند میں کیا ہو جائے، وہ ان کے زخموں پر پیپ آ جائے، وہ پیپ سارے بدن زخم ہو جائے، زخم پر پیپ آ جائے، اگر وہ ان کی جو بیوی ہے وہ چاٹ کر کے اس کی جو پیپ ہے وہ صاف کر دے، زبان سے صاف کر دے، پھر بھی ان کی جو خاوند کے حقوق ہے وہ ادا نہیں ہوتے۔ اسی طرح پھر وومین کے لیے بھی حق ہے، صرف مین کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وومین دونوں کے لیے حقوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ نہ مین کے ساتھ ناانصافی کی، نہ وومین کے ساتھ ناانصافی کی۔ اللہ نے جو فیصلے کیے وہ ایکوالٹی کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے۔ یہ لوگوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کو بیویوں پر، آپ کی عورتوں پر آپ لوگوں کے لیے مخصوص حقوق مقرر کر دیے گئے، لیکن اسی طرح حقوق آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ آپ لوگوں کے بیویوں کے لیے، آپ لوگوں کے سسٹرز کے لیے، آپ لوگوں کے والدہ کے لیے، آپ لوگوں کے چاچی کے لیے، آپ لوگوں کے پھپھو کے لیے، مختلف قسم کی خواتین جو آتی ہیں سب لوگوں کے بھی حقوق ہے۔ ریممبر، یاد رکھے گا، دیٹ کہ یو ہیو ٹیکن دیم، آپ نے ان کو لیا ہے، ایز یور وائفز، اپنے بیویوں کے طور پر۔ وائف WIFE جب آتا ہے، وائف ایک بیوی، ایک کو کہتے ہیں وائف بیوی، وائفز جمع عورتیں، مطلب جن بہت سارے عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہو، بیوی جسے کہتے ہیں۔ ونلی انڈر اللہز ٹرسٹ اینڈ ود ہز پرمیشن، لوگوں یاد رکھے کہ آپ لوگوں نے ان کو نکاح میں لیا گیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی اجازت سے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ شادی کی ہے، آپ لوگوں نے ان کو بیوی مانا ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان سے نکاح کی ہے، ان کو اپنے بیوی ملے، اپنے دامن ملے، آپ لوگوں نے ان کو شریک حیات بنایا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مشورے سے، اللہ تعالیٰ کی ہی پرمیشن، اجازت سے۔
डू ट्रीट सलूक करना विद यूर वुमेन वेल, अपनी बीवी अपने ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करें. एंड बी काइंड टू देम फॉर दे आर यूर पार्टनर, कि वो आप लोगों के उन पर मेहरबान रहे क्योंकि वो आप लोगों के शरीक हयात. एंड कमिटेड हेल्पर, वो आप लोगों के कमिटेड किसे कहते हैं, कमिटेड मतलब आप लोगों के साथ रहते हैं. एक बीवी वाहिद बीवी होती है जो किसी इंसान के साथ, उनके खावन के साथ हर हालत में उनके साथ कमिटेड रहती है, खड़ी रहती है. चाहे खावन गरीब क्यों ना हो, उनके कभी रोज़ाने मजदूरी करता हो, कभी मिल जाता हो कभी ना मिल जाता हो, लेकिन फिर भी वो कमिटेड रहती है, अपने खावन के साथ खड़ी रहती है. वो कहता है कि उन पर मेहरबान रहे, अपने बीवियों पर, अपने उन वोमेन पर मेहरबान रहे क्योंकि वो आप लोगों के शरीक हयात और आप लोगों की कमिटेड मजबूत मुस्तकिम हेल्प मदद करने वाले. इफ़ दे अबाइड, पाबंद, अबाइड कहते हैं पाबंद को, बाई यूर राइट्स, अगर वो आप लोगों के हकूक़ के लिए पाबंद है, अगर वो आपके हकूक़ के पाबंद है. टू देम बिलोंग्स द राइट्स, उन लोगों की तरफ से भी आप लोगों ने कुछ हकूक़ अदा करने. टू बी फीड एंड क्लोथ इन काइंडनेस, आप लोगों ने काइंडनेस के साथ, काइंडनेस शफ़क़त के साथ, मेहरबानी के साथ उनके खिलाने और पिलाने के भी आप क्या करें, उनके हकूक़ अदा करें. खिलाने पिलाने से या सिर्फ मुराद नहीं कि खिलाओ पिलाओ, लेकिन उसके यानी उसके रहमत की चादर में, उसके एक शफ़क़त के चादर में उनको पहनाओ, उनकी पर शफ़क़त करो. इट इज़ योर राइट, ये आप लोगों के हकूक़ है. दैट दे डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद एनी वन ऑफ whom you do not approve. अप्रूव का मतलब क्या होता है, मंजूर कर देना. ये आप लोगों के हकूक़ है कि वो आपके अलावा किसी दूसरे से दोस्ती नहीं बना सकती. अल्लाह ताला कहता है कि एक खावंद के इजाज़त के बग़ैर, अगर खावंद इजाज़त ना दे, परमिशन ना दे, तो एक औरत उनकी बीवी रोज़ा नहीं रख सकती. तो दोस्ती बनाना तो दूर की बात है. वो कहता है कि आप लोगों की बीवी आप लोगों के इजाज़त के बग़ैर किसी और से दोस्ती नहीं बना सकती. एज वेल एज नेवर टू बी चेस्ट, ना उसके साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी होगी. ओ पीपल, ए लोगों, लिसन टू मी एंड अर्नस्ट, मुझे अर्नस्ट का मतलब क्या, तवज्जो, फोकस के साथ, टेरेंसी के साथ, तवज्जो के साथ मुझे सुने. वर्शिप अल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करे. परफॉर्म योर 5 डेली प्रेयर सलाह, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े. फास्ट, रोज़ा रखना. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना. एंड गिव यूर वेल टू द पोर, गिव ज़कात, और गरीबों को ज़कात देना. परफॉर्म हज, हज अदा करना. पिलग्रिमेज का मतलब वही होता है, हज अदा करने को कहते हैं. इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आपके पास पैसे है, वो ज़कात दिया है, ज़कात देने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं उन पर जो हज होता है वो करो, अगर आप अदा कर सकते हो. ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत, इज़ फ्रॉम आदम, तमाम इंसानियत, तमाम इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है. एंड एन अरब इज़ नो सुपरियरिटी ओवर नन अरब, एक अरब, सुपरियरिटी का मतलब क्या होता है, बरतरी हासिल होना, या उसके साथ बरतरी हासिल होने के अलावा आप लोगों को कह सकते हो फजीलत होना. वो कहता है कि एक अरब के नॉन अरब पर, नॉन अरब को हम हजम कहते हैं, एक अरब के आजम पर किसी किस्म की फजीलत हासिल नहीं है. नॉन अरब हैज़ एनी सुपरियरिटी ओवर अरब, इन अरब, या किसी अजम के अरब पर किसी किस्म की फजीलत हासिल नहीं है. आल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपरियरिटी ओवर ब्लैक, नॉर डज अ ब्लैक हैव एनी सुपरियरिटी ओवर अ वाइट. ना काले पर के गोरे पर किसी किस्म की फजीलत हासिल है, और ना गोरे को काले पर किसी किस्म की फजीलत हासिल है. तमाम एक आदम के औलाद है, कोई फ़र्क नहीं है. ना काले को गोरे पर किसी किस्म की फजीलत हासिल है, ना गोरे को काले पर किसी किस्म की फजीलत हासिल है. ना अरब के आजम पर, अरब के रहने वाले को अरब कहते हैं, और बाकी जो हम रहने वाले हैं, इन पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे बाकी जितने भी कंट्रीज़, इनके रहने वाले को फिर क्या कहते हैं, जो अरबी नहीं बोलने वाले तो उसे आजम कहते हैं. ना आजम के अरब पर है, ना अरब के आजम पर किसी को फजीलत हासिल है. एक्सेप्ट बाई पाइटी, पाइटी कैसे, परहेजगारी, तकवा एंड गुड एक्शन, अच्छे अमाल, अच्छे अमाल और तकवा परहेजगारी के अलावा के सिवाय. नेक्स्ट पैराग्राफ है. लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज़ ब्रदर ऑफ टू द एवरी मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. एंड दैट के मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, के तमाम मुसलमान एक बनाना. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बनाना. ये तमाम मुसलमान जो है वो एक भाईचारे में आते हैं. नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब है नाजायज़. टू
Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given to freely and willingly. इसका क्या मतलब है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त के नहीं उठा सकते, ताकि अगर वो खुशी से या फ्री में उनको इजाज़त ना दे अपने फेलो मुसलमान दूसरे मुसलमान अनलेस उस टाइम तक। इसका क्या मतलब आता है, एक मुसलमान नथिंग कोई चीज़ शैल बी लेजिटिमेट जायज़ नहीं है टू अ मुस्लिम मुसलमान के लिए विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम जो दूसरे मुसलमान के अनलेस उस टाइम तक इट वाज गिवन फ्रीली, वो उसको वैसे ही दे दिया जाए एंड विलिंगली या खुशी से। एक चीज़ दूसरे मुसलमान के लिए उस टाइम तक जायज़ नहीं है, दूसरे मुसलमान की चीज़ जो दूसरे मुसलमान की हो, अगर वो मुसलमान उसको खुशी से या फ्री में उनको दे दिया जाए। डू नॉट या डोंट देयर फॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ। अल्लाह ताला क्या कहता है, वो नहीं कहते कि आप दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी मत करो। अल्लाह ताला कहता है कि आप अपने आप पर जुल्म ना करें। क्या करें, अपने ऊपर जुल्म ना करें। जब आप जुल्म करेंगे तो इसका अल्लाह ताला ने आपसे हिसाब लेना है, अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है। इसीलिए आप वसल्लम कहता है कि आप दूसरे की चीज़ों को बग़ैर इजाज़त मत उठाना, क्योंकि आप अपने ऊपर जुल्म करते हो अगर आपकी चीज़ उनकी चीज़ बग़ैर इजाज़त उठा लेते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर आपसे पूछना है, अल्लाह ताला ने आपसे इसके बारे में हिसाब किताब करना है क़यामत के दिन। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है अपने ऊपर जुल्म ना करे, इनजस्टिस नाइंसाफ़ी ना करे या जुल्म ना करे, ये तो जुल्म भी आता है। रिमेंबर, याद रखना, वन डे यू विल अपेयर बिफोर अल्लाह एंड आंसर फॉर योर डीड्स। डीड्स कहते हैं अमाल को। रिमेंबर रखिए, एक दिन आप लोगों ने अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, अल्लाह ताला के सामने नज़र आना है। अपेयर का मतलब नज़र आना, बिफोर अल्लाह ताला के सामने आप लोगों ने खड़ा होना है, यहाँ पर इसका मतलब ये आता है। एंड अल्लाह एंड आंसर फॉर योर डीड्स, अल्लाह ताला ने आपसे अपने अमाल के बारे में सवाल करेंगे। सो बी वेयर टू नॉट स्वे का मतलब क्या होता है, हटना। फ्रॉम द पाथ ऑफ द राइटनेस, एक सही रास्ते से। आप लोगों याद रखिए, ख़बरदार है, होशियार है, आप लोगों ने एक पाथ रास्ता को कहते हैं वो सही, राइटनेस का मतलब सही होता है, स्वे मतलब हटना। सही रास्ते से मत हटना, उस रास्ते से मत हटना आफ्टर आई एम गॉन, मेरे जाने के बाद। याद रखिए, होशियार है, मेरे जाने के बाद आप लोगों ने अल्लाह ताला के सामने एक दिन खड़ा होना है, आप लोग अपने अमाल का हिसाब देना है। होशियार है, ख़बरदार है, आप क्या करें, कभी भी उस मेरे जाने के बाद सही रास्ते से मत हटना। ओ पीपल, ये लोगों, नो नबी और रसूल वेलकम आफ्टर मी, ये लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे के बाद कोई रसूल नहीं आएगा। एंड नो न्यू फेथ विल बी बॉर्न, कोई दूसरा फेथ ईमान भी नहीं आएगा, दूसरा ईमान नहीं आएगा, दूसरा अकीदा नहीं आएगा। और रीज़न वेल देयर फॉर ओ पीपल, इसलिए ये लोगों, एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स विच आई कन्वे टू यू, ये अल्फाज सही तरह समझे जो मैं अपने ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। कन्वे का मतलब पहुँचाना। ये अल्फाज सही तरह याद रखिए, समझे जो मैं आप लोगों को तक पहुँचा रहा हूँ। आई लीव बिहाइंड मी टू थिंग्स, आई मतलब मैं लीव छोड़ना, बिहाइंड पीछे, मी मेरे, टू थिंग दो चीज़ें, मैं अपने जाने के बाद दो चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, द कुरान एंड माई एग्ज़ाम्पल, यानी द सुन्ना। मैं मेरे जाने के बाद मैं दो चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, कुरान और दूसरा सुन्नत। एंड इफ़ यू फॉलो दीज, अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, फॉलो करोगे, अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे, कुरान को फॉलो करेंगे और सुन्नत को, यू विल नेवर गो अस्ट्रे, आप कभी भी गुमराह नहीं होगे। एंड ऑल दोज हु लिसन टू मी, हाल वो तमाम जो अभी मुझे सुन रहे, शैल पास ऑन माई वर्ड्स टू अदर्स, वो अपने मेरे अल्फाज दूसरों तक पहुँचाए। एंड दोज टू अदर्स, अगेन वो दूसरों तक पहुँचाए, आपने किसी और को पहुँचाए, वो दूसरे को पहुँचाए। एंड मे द लास्ट वंस अंडरस्टैंड माई वर्ड्स बेटर देन यू, हो सकता है मेरी बातें लास्ट में आने वाले जो है वो आप लोगों से बेहतर जान सके, बेहतर समझ सके। डायरेक्टली जो अभी मुझे सुन रहे वो से बेहतर समझ सके। बी माई विटनेस, विटनेस कहते हैं गवाह होना, मेरे ओ अल्लाह, ए अल्लाह मेरे, आप मेरे गवाह रहे। द वन गॉड, अल्लाह ताला, दैट आई हैव कन्वेड माई मैसेज टू यूर पीपल, कि मैंने आपका पैगाम आप लोगों, आपके मखलूक तक पहुँचाया। ये आप वसल्लम का कंप्लीट खुतबा था, आप वसल्लम का पहला खुतबा, हुज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया गया था आप वसल्लम के हज के मौके पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के रीडिंग समझ आई हुई होगी, और जो भी आप लोगों का मसला है बेशकली आप
مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور جو ورڈ سمجھ نہیں آتے وہ آپ لوگ کر سکتے ہو، معلوم کر سکتے ہو. یہ جو کمپلیٹ ایکسرسائز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اور جو آپ لوگوں سے لاسٹ میں اتنی گزارش کی جاتی ہے کہ اس کا مشن میں ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ بلوچستان بورڈ میں کوئی اس طرح کے نہیں ہوتے جو ان کو ڈائریکٹلی ان کو آن لائن پڑھا دے، لیکن ہم آن لائن پڑھا رہے. تو لہٰذا ہمارے پیج کو، چینل کو سبسکرائب کرے، پیج کو فالو کرے. پیج بھی اسی نام سے، چینل کے نام سے ڈیر سر انگلش گرامر، اسی نام سے ہمارے پیج بھی ہے. پیج کو بھی فالو کرے فیس بک پر، اور یہاں پر یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کرے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کرے، کیونکہ کلاس 6 سے لے کر فرسٹ سیکنڈ ایئر تک یہ سارے انگلش کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے جو کمپلیٹ ایکسرسائز، اس کے علاوہ بھی ہم گرامر، بیسک گرامر سے لے کر ایڈوانس گرامر تک اپلوڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنے ہوسٹ احسان شاہ ککڑ کو اجازت دے دیجیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.